حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلفائے راشدین میں تیسرے خلیفہ ہیں۔ آپ کا شمار عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں ہوتا ہے جنہیں دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی گئی۔ آپ کا اصل نام عثمان بن عفان تھا اور آپ ذو النورین کے لقب سے مشہور ہیں، کیونکہ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں سے نکاح فرمایا۔ پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اور ان کے انتقال کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ حضرت عثمان قریش کے معزز خاندان بنی امیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا نسب پانچویں پشت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ اپنی دیانت، سچائی، نرمی اور حیا کی وجہ سے مشہور تھے۔ تجارت میں کامیاب اور مالدار شخص تھے، مگر دولت نے آپ کو کبھی غرور میں مبتلا نہ کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ابتدائی دور میں ہی اسلام لے آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے اسلام قبول کیا اور اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی۔ آپ کا اسلام قبول کرنا قریش کے لیے ایک بڑا جھٹکا تھا، کیونکہ آپ بااثر قبیلے کے فرد تھے۔ نکاح اور ذو النورین کا لقب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا۔ ہجرت حبشہ اور پھر مدینہ کے بعد جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح بھی حضرت عثمان سے کیا۔ اس لیے آپ کو ذو النورین یعنی دو نوروں والا لقب ملا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت بے مثال تھی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر انہوں نے ایک قافلہ مکمل طور پر اللہ کے راستے میں پیش کر دیا، مسجد نبوی کی توسیع کے لیے زمین خریدی اور وقف کی۔ مدینہ کے لوگوں کو پانی کی شدید قلت کے بعد بیر روما نامی کنواں خریدا اور عام مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ انہوں نے قرآن مجید کو ایک لہجے قریش کے لہجے میں مروت کرایا اور اس کی نقلیں اسلامی علاقوں میں بھجوائیں تاکہ امت میں تلاوت کا اختلاف نہ ہو۔ یہ خدمت آپ کی سب سے عظیم خدمات میں شمار ہوتی ہے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد 24 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے منصب پر فائز ہوئے۔ آپ کا دور خلافت تقریباً 12 سال پر محیط رہا۔ ابتدائی 6 سال میں امن، خوشحالی اور فتوحات کا دور رہا۔ اسلامی سلطنت افریقہ، کفکاز، ترکستان اور دیگر علاقوں تک وسیع ہوئی، لیکن آخری 6 سالوں میں فتنے ابھرنے لگے جن کی بنیاد منافقین اور بیرونی عناصر نے رکھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جھوٹے الزامات اور فتنہ پرور عناصر کی سازشوں نے مدینہ کے حالات خراب کر دیے۔ اگرچہ آپ کے پاس اپنے دفاع کے لیے صحابہ اور افواج موجود تھیں، مگر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق تلوار نہ اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ بالآخر 35 ہجری میں آپ روزے کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کر دیے گئے۔ آپ کے ہاتھ میں قرآن پاک کا وہی صفحہ تھا جس پر آپ کا خون بہا۔ آپ کی شہادت تاریخ اسلام کا ایک نہایت افسوسناک اور المناک باب ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہمیں تقوی، صبر، حیا، سخاوت اور قربانی کا درس دیتی ہے۔ آپ کی شخصیت ایک کامل مسلمان کی مثال ہے جو دنیاوی مال و دولت رکھنے کے باوجود عاجزی، عبادت اور دین کی خدمت میں ہمیشہ پیش رہے۔ اسلام کی خدمت میں آپ کی قربانیاں، خاص کر قرآن کی جمع و تدوین